السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سورہ بینہ چل رہا تھا اور 7 آیت کو ہم نے اس سے پہلے مکمل کر لیا۔ آج کے سبق میں ہم آخری آیت 8ویں آیت کو پڑھیں گے۔ پہلے ہجے دیکھیں گے، اس کے بعد روانی دیکھیں گے، اور اس کے بعد ان کے اندر جو قواعد دیے گئے ہیں ان کو حل کریں گے، اور آپ بھی پیچھے پیچھے دہراتے جائیے اور سمجھتے جائیے، اور جو کچھ نہ سمجھ میں آئے آپ بعد میں اس کو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیم زبر جا، زا الف زبر زا، اوپر مد، جزا، حمزہ پیش او، ہا میم پیش ہم، جزاؤہم، عین نون زیر عین، دال زبر دا، عیندا، را با زبر رب، با زیر بی، ربی، حامیم زیرہم، ربہم، جیم نون زبر جن، نون کھڑا زبر نا، جننا، تا پیش تو، جناتو، عین دال زبر عد، نون دو زیر نن، عدنن، تا جیم زبر تج، رایا زیر ری، تجری، میم نون زیر من، تاحا زبر تح، تا زیر تی، تحتی، ہا لام زبر حل، تحتی حل، حمزہ نون زبر ان، ہا کھڑا زبر ہا، انہا، را پیش رو، انہارو، خا کھڑا زبر خا، لام زیر لی، دالیا زیر دی، خالدی، نون زبرنا، خالدینا، فایا زیر فی، ہا الف زبر ہا، اوپر مد، فیہا، حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، دال الف دو زبر دن، ابدن، را زبر را، زاد زیر زی، راضی، یا لام زبر یل، رضیل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، رضی اللہ، عین نون زبر عن، ہا میم پیش ہم، عنہم، واو زبر وا، را زبر را، وارا، ضاد واو پیش ذو، ورازو، عین نون زبر عن، ہا پیش ہو، عنہو، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالکا، لام زیر لی، میم نون زبر من، لیمن، خا زبر خا، شین زیر شی، خشی، یا زبر یا، خشیہ، را با زبر رب، با زبر با، ربا، ہا الٹا پیش ہو، ربہو۔ اب ایک مرتبہ یہ پوری آیت کو روانی دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
ذالک لمن خشی ربہ۔ اب اس کے اندر جو قواعد دیے گئے ہیں اس کو حل کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے جزاؤہم، اس میں جو مد ہے وہ مد کے بعد حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں آیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر مد منفصل ہوگا، کیونکہ اگر حمزہ حرف مدہ کے بعد دوسرے کلمے میں آئے تو وہاں پر مد منفصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد عند ربہم، یہاں پہ دیکھیے نون ساکن کے بعد جو ہے دال آیا ہے، اور دال کس میں سے ہے؟ حروف اخفا میں سے۔ تو حروف اخفا میں سے تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر گنہ کریں گے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جناتو، تو ہم نے پڑھا تھا کہ جس نون کے اوپر تشدید ہو وہاں ایک الف کے برابر ناک میں آواز چھپاتے ہیں یعنی گنہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد عدن تجری، یہاں کیا آیا ہے؟ تنوین یعنی دو زیر آیا ہے نون کے نیچے، اس کے بعد تا آیا ہے، تو تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا آیا، جس کی وجہ سے یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا یعنی گنہ ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے نیچے والی لائن میں تحتہل، یہاں بھی نون ساکن آیا ہے اور نون ساکن کے بعد تا آیا، تو یہاں پر بھی اخفا ہو گیا۔ اس کے بعد انہارو میں نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے، اور ہا کس میں سے ہے؟ اظہار میں سے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو یہاں پر ہا آیا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی ہم کو بغیر گنہ کے یہاں پر پڑھنا پڑے گا۔ اس کے بعد فیہا ابدا، یہاں فیہا میں بھی مد آیا ہے، اور اس میں جو مد آیا ہے وہ مد منفصل ہوگا، کیونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے، ابدا، یہ ابدا ایک الگ کلمہ ہے۔ اس کے بعد عنہم، دیکھیے عنہم، یہاں بھی نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے تو یہاں پر بھی ہو جائے گا اظہار۔ اس کے بعد نیچے بھی آخری لائن میں بھی عنہو لکھا ہے، یہاں بھی نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے تو یہاں بھی اظہار ہو گیا۔ اس کے بعد آخر میں دیکھیے، آخر سے پہلے لیمن خشیہ، تو یہاں بھی حرف اظہار میں سے خا آیا ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو یہاں پر خا آیا ہے نون ساکن کے بعد، تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا، یعنی بغیر گنہ کے ہم کو پڑھنا ہے۔ اب یہاں تک آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں، انشاءاللہ اس کے بعد والی جو صورت ہے اس کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔